اے میرے عزیز بھائیوں، آپ کی ترجیحات میں نماز ضرور شامل ہونی چاہیے۔ آج ہم جہاں گھر لیتے ہیں تو ہماری ترجیحات میں جہاں سب کچھ شامل ہوتا ہے، وہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری ترجیحات میں مسجد بھی شامل ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سوسائٹی میں اس جگہ پر مکان لینا ہے کہ جس سے متصل مسجد ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر مسجدوں کا ہم احترام کرتے رہیں، مسجدوں میں ہم آتے رہیں اور مسجدوں کو اگر آباد کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کے برکات اپنی زندگی میں محسوس کریں گے، اور اللہ رب العزت مرنے کے بعد جو اس کا اجر دے گا وہ اجر تو بے پناہ اجر ہے نہ کسی کان نے اسے سنا، وہ برکت جو رکھی گئی ہے، وہ نمازیوں کے لیے جو مقام و مرتبہ رکھا گیا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے محسوس کیا، نہیں اس کا وسوسہ جو ہم نے حدیثوں میں پڑھا وہی ہے، لیکن کسی نے محسوس تو نہیں کیا نا۔ اللہ رب العزت نے وہ انعام رکھا ہے نمازیوں کے لیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہت ضروری ہے کہ ہم نماز قائم کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کو جو چیز دینی ہے نا ہمیں، خاص طور پر وہ نماز ہمیں دینی ہے۔ اور ہمارے استاد گرامی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے 7 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک اپنے بچے کو نماز کا پابند کر دیا، کتنا؟ 7 سال کی عمر سے لے کر 18 سال کی عمر تک، فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ وہ بچہ کبھی بھی نمازی نہیں ہوتا۔ اور جو نمازی ہوتا ہے نا، اپنے وقت کا جتنا وہ پابند ہوتا ہے نا، کوئی دوسرا شخص اپنے وقت کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لینا کہ جو نماز کے لیے فجر میں بیدار ہوتے ہیں اور لوگوں کی بنسبت اپنی زندگی میں 1.5-2 گھنٹہ کم سے کم وہ جو ہے نا زیادہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں نماز کے تعلق سے ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان قضا نمازوں کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، مسجدوں سے محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھے، میرے بعد آپ تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔